کبھی آپ نے سوچا ہے حضور کا چہرہ کھلا تو وجہ کون تھے؟ اور حضور کو کسی صحابی کے شہید ہونے کی خبر پہنچی، یہ والضحیٰ کا چہرہ غم زدہ ہوا تو وجہ کون تھے؟ حضور کے گھر میں دلہا بن کر عثمان آئے، چہرہ کھل گیا، وجہ کون تھے؟ حضور کے گھر میں دلہا بن کر علی آئے، چہرہ کھل گیا، والضحیٰ کا چہرہ روشن ہی روشن ہو گیا، تو یہ کھل جانے کا ذریعہ بننے والے کون تھے؟ ابو بکر کے گھر سے بیٹی حضور کے نکاح میں آئی، حضور کا چہرہ کھلا تو وجہ کون تھے؟ عمر فاروق کی بیٹی حضور کا حرم بنی تو وجہ بننے والے کون تھے؟ اور جب احد کے مقام پر حضور غم زدہ تھے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، غم کی وجہ بننے والے کون تھے؟ کون تھے؟ یہ فصل جب حضور نے تیار کی، ایتھے بندے سیب کھاندے نے، انار کھاندے نے، تو جیڑا بندہ افغانستان چ ہو کے آیا ہوئے نا، وہ لوگ کہندے جو تین تو پتہ ہی نہیں، تو ایویں مدینہ ٹاؤن دے سیب کھادے نے، کدی کندھاری انار کھادا ہی؟ بندے کہندے نے تو چنیوٹ بازار چو سیب لے آندے نے، کدی جناب فلانے علاقے دے سیب کھادے نہیں؟ کہتے یار وہ تو میں نے نہیں کھائے۔ میں نے کہا جب پھلوں کے ذائقے مختلف ہیں، لوگوں کبھی غور تو کرو، یہاں جس پہ محنت فیصل آباد کا کسان کرے، موسمی اثرات ہیں، محنت کے باوجود سیب کا وہ رنگ اور خوشبو نہیں نکلتی۔ جس پہ محنت کندھار کا کسان کرے، محنت اور کوشش کے بعد رنگ خوشبو وہ نکلتی ہے جس کا پورے پاکستان کی زمین اور موسم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر ذرا توجہ کرو نا، جس کی تربیت تبلیغی مرکز میں ہوئی ہے وہ بھی مسلمان ہے، جس کی تربیت گوڑا شریف میں ہوئی ہے وہ بھی مسلمان ہے، جس کی تربیت سیال شریف میں ہوئی ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور جس کی تربیت سلطان باؤ میں ہوئی ہے وہ بھی مسلمان ہے، جس کی تربیت پیر برکت علی کی درگاہ میں ہوئی ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ لیکن ماننا پڑے گا جن کی تربیت مصطفیٰ کی درسگاہ میں اصحاب صفہ اور جناب مسجد نبوی کے مسلوں پر اور بدر میں احد میں ہوئی ہے، وہ کائنات کے سب سے بڑے مسلمان ہیں۔ آؤ میں ذرا پھر میں بتاؤں وہ کائنات کے سب سے بڑے مسلمانوں کا ایمان کیا تھا، محمد کریم کی تیار کردہ فصل کا معیار کیا تھا، انداز کیا تھا۔ جب احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے، پاک پیغمبر کے چہرے پہ غم کے آثار نمایاں تھے، دندان مبارک شہید ہو چکے تھے۔ اسی دوران کسی نے کہا ابو سفیان لشکر لے کر دوبارہ آنا چاہتا ہے۔ حضور نے صحابہ کو دیکھا، فیصل آباد کے لوگوں، کسی صحابی کا بازو نہیں تھا، کسی کی ٹانگ نہیں تھی، کسی کی آنکھ نہیں تھی۔ پاک پیغمبر نے فرمایا ابو سفیان کے لشکر دوبارہ آ رہا ہے، بتاؤ کون تیار ہے؟ اور ٹوٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ، کٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ زخمی شیر دوبارہ کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ حضور کے تیار کیے ہوئے تھے کہ جب خندق کے موقع پر 12,000 کا لشکر بنو نذیر ابھار کر لے آیا مدینے کی طرف، ایک فوج آ رہی ہے، دوسری آ رہی ہے، تیسری آ رہی ہے، اور یہاں صحابہ مٹھی بھر، سردیوں کا موسم، خندق کھودی ہوئی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ قرآن کہتا ہے کلیجے حلق میں آ گئے، دل دھڑکنا تیز ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ قرآن کہتا ہے وہ ایسی آزمائش تھی جس نے بندوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور جب لشکروں کے لشکر آئے، صحابہ کانپے نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ قرآن کہتا ہے جب یہ لشکروں کے لشکر آئے، صحابہ نے اس وقت کہا ہاں یہی ہے وہ وعدہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا کہ آزمائش آئے گی،
یا رسول اللہ جب آپ کے ساتھیوں نے لشکروں کے لشکر دیکھے، فوجوں کی فوجیں دیکھی، ان کی کیفیت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، لشکروں کو آتا دیکھ کر ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ دنیا آج حیران ہے، 44 ملکوں سے لشکروں کے لشکر آئے، دنیا حیران ہے وہ ملا عمر کے بھائی جیت کیسے گئے، دنیا حیران ہے وہ امریکہ اور یورپ مل کر آئے، طاقت اور اسلحہ کے ساتھ آئے، یہ جیت کیسے گئے؟ انہوں نے محمد کے غلاموں سے سبق سیکھا تھا۔ جب فوجوں کی فوجیں آئیں، اور قرآن نے یہ بھی بتایا مومنات عورتوں کو کہتے ہیں، مومنین مردوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں قرآن نے بتایا وہ جب فوجوں کی فوجیں سامنے سے آئی، جن کا ایمان زیادہ ہوا وہ کون تھے؟ قرآن کہتا من المؤمنین، یہ کہہ دینا کافی تھا کہ وہ مرد مسلمان تھے، یہ کہہ دینا کافی تھا، لیکن قرآن کہتا ہے رجال، اے چنگے پلے تگڑے مرد سی، ماڑے بندے دا کام کوئی نہیں۔ من المؤمنین رجال، کمزور مسلمانوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ 20 سال پہلے ہم نے امریکہ کو اڈے دیے، 20 سال پہلے ہم نے کہا کہ جناب اگر آج ہم آپ کی بات نہ مانیں تو ہمارا ملک نہ رہے گا، اور جب ان کو کہا گیا جن کے خلاف اڈے مانگے جا رہے تھے بتاؤ ملا عمر تم نے کیا سوچا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا تو ایک بات ہے، تمہاری نظر اسباب پر ہے، ہماری نظر مسبب الاسباب پر ہے۔ گل ہی مک گئی۔ اور آج 20 سال کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان کے اندر جس کو نام نہاد دہشت گردی کی جنگ کا نام ہم نے دیا، ہمارے اس کے اندر شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد ہے 78,000۔ کتنے؟ 78,000۔ اور 20 سالوں میں جو طالبان نے جنگ لڑی ہے اس میں ان کے شہید ہونے والے بندوں کی تعداد ہے 52,000۔ من المؤمنین رجال، مرداں وانگو کھلو جاندے تو آج تمہاری بھی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جاتی۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کو کبھی رسوا کرتا، کبھی رسوا کرتا۔ اور آج غلامی کی زنجیریں حضور کے غلاموں نے توڑی یا نہیں توڑی؟ بلند آواز سے بتائیں۔ اور یہ غلامان صحابہ سے سیکھنے والے لوگ تھے یا نہیں تھے؟ حضور کے شاگرد کون تھے؟ بھئی اب تو آپ کو ورد تیز کر دینا چاہیے۔ حضور کے غلام کون تھے؟ وفادار کون تھے؟ رضاکار کون تھے؟ شاگرد کون تھے؟ لگائی گئی فصل کون تھے؟ سفر حضر کے ساتھی کون تھے؟ بے سر و سامانی کے عالم میں ساتھ دینے والے کون تھے؟ کبھی نہ پیچھے ہٹنے والے کون تھے؟ ہر دم ڈٹنے والے کون تھے؟ آگے بڑھنے والے کون تھے؟ جانے دینے والے کون تھے؟ بچے یتیم کرانے والے کون تھے؟ گردنیں کٹانے والے کون تھے؟ ہمارے امام کون ہے؟ ہمارا